لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو بھی حقیر بنا دیتی ہے۔ انسان کا اصل تعارف اس کے الفاظ ہوتے ہیں۔ خدا کی رحمت اور انعام کی بہترین شکل وہ اچھے لوگ ہیں جو آپ کے مشکل وقت میں آپ کو تھام لیتے ہیں۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کیا کریں، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ کبھی سیکھنے کے عمل سے دور مت رہو، کیونکہ زندگی ہر وقت سبق دیتی رہتی ہے۔ دنیا پاس ہونا برا نہیں ہے، بلکہ دنیا کا آپ کے دل میں رہ جانا خطرے کی بات ہے۔ لوگوں کو ایسے معاف کرو جیسے تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تم کو معاف کر دے گا۔ خوشیاں بانٹنے ہی سے سچی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے، ایک وہی یہ مصیبت ٹال سکتا ہے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ ہماری روح کا ہے۔ نہ جانے کب چھوٹ جائے، توبہ کرنے میں دیر مت کیجیے۔ سچائی اور اچھائی اگر خود آپ میں نہیں تو سمجھے کہ کہیں بھی نہیں ہے۔ کام کو بوجھ سمجھنے والوں کا کام گھٹتا اور بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، جبکہ شوق سے کام کرنے والوں کا کام بڑھتا اور بوجھ گھٹتا چلا جاتا ہے۔ زیادہ باتیں، زیادہ وضاحتیں انسانوں کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہے۔ ہمیشہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا، کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ جو میں لکھتا ہوں صرف اس کا ذمہ دار ہوں، جو آپ سمجھتے ہیں اس کا نہیں۔ اچھی تربیت تو گھروں سے ملتی ہے، اونچے اسکول صرف تعلیم دیتے ہیں۔ دنیا میں بہت کم لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جنہیں مان رکھنا آتا ہے۔ سر کچلنے کا ہنر بھی رکھیے صاحب، سانپ کے ڈر سے جنگل نہیں چھوڑا جاتا۔ منہ میں زبان تو سب ہی رکھتے ہیں، مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اپنی اولاد کی طرف دیکھ کر شکر الحمدللہ پکارا کرو، پتہ نہیں کتنے لوگ ترستے ہیں اس نعمت کے لیے۔ رشتوں میں اداکاری نہیں، وفاداری والا معاملہ رکھیے۔ زندگی کی مثال ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، لیکن ایک بھی آئے تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لوگوں، والدین عظیم نعمت ہے، ان کی قدر کریں۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ مسکرائیں تاکہ مسائل حل ہو، خاموش رہیں تاکہ مسائل پیدا ہی نہ ہو۔ نہ ہونے کا احساس سب کو ہے، موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔ محبت صرف الفاظ نہیں، رویہ بھی ہوتے ہیں۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا کر نظر انداز کر دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ حاسد کبھی سردار نہیں ہو سکتا اور بزدل کو سرداری زیب نہیں دیتی۔ 10% جھگڑے اختلاف رائے کی بنا پر ہوتے ہیں، جبکہ 90% غلط لہجے کی وجہ سے۔ لہٰذا اپنے لہجوں کی درستگی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو اس کی شخصیت کو۔ انسان کے کردار کی 2 منزلیں ہیں، یا دل میں اتر جاتا ہے
یا دل سے اتر جاتا ہے۔ بے زبانوں کے ساتھ ہمدردی رکھیے، یہ بنا لفظوں کے دعا دیتے ہیں۔ انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گرانے کے بجائے اٹھا دیتی ہے۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ مسکرائیں اور سب کو بتا دیجئے کہ آج آپ کل سے بھی زیادہ مضبوط انسان ہیں۔ گھبرایا نہ کیجئے، بعض تکلیفیں لوگوں کا اصلی چہرہ دکھانے کے لیے آتی ہیں۔ لوگ رشتے تو چھوڑ دیتے ہیں مگر اپنی ضد نہیں۔ جس کے پاس دعا موجود ہے اس کے پاس تمام حل موجود ہے۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ بینائی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ جو رہنا چاہے اس کے لیے دل کشادہ کیجئے، جو جانا چاہے اس کے لیے راستہ کشادہ کیجئے۔ آسانیاں بانٹنا سیکھیں، حقیقت میں خود کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ دنیا ایک دریا ہے جس کے مسافر لوگ ہیں، جس کا کنارہ آخرت اور جس کی کشتی تقویٰ ہے۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن لفظوں سے لگے گھاؤ کبھی نہیں بھرتے۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہے۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز انسان ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ انسان کی ہر سانس اسے موت کی طرف لے کر جا رہی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ جی رہا ہے۔ اپنے آپ میں کچھ کمال پیدا کر تاکہ دوسروں میں کمال دیکھ کر تم کہیں غم میں نہ پڑ جاؤ۔ بدلے کی خواہش کے بغیر ہر کسی کے ساتھ بھلائی کرو، کیونکہ جو پھول تقسیم کرتا ہے خوشبو اس کے ہاتھوں میں بھی رہ جاتی ہے۔ بیٹی وہ باغ کا پھول ہے جو ہر باغ میں نہیں کھلتا۔ اللہ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے، آمین۔ کبھی کبھی دل کے ٹوٹنے کی آواز اتنی بے آواز ہوتی ہے کہ جو دل کے قریب ہوتے ہیں وہ بھی نہیں سن پاتے، لیکن جو شعر سے بھی قریب ہے وہ خوب جانتا ہے۔